کہ بھائی گرین بٹن پہ کلک کرو گے تو آپ کی کال اٹینڈ ہو جائے گی اور آپ کی کالر سے بات ہو جائے گی۔ یہ کہ رب کائنات، خالق کائنات، اس نے بھی کچھ پروڈکٹس بنائی ہیں اس پوری کائنات میں، جس میں ہم بھی ایک اللہ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ۔ تو کیا خیال ہے، اس کو چلانے کے لیے کوئی مینول بک نہیں آئی ہوگی؟ آئی ہے الحمدللہ، اور اس کا نام ہے قرآن پاک۔ تو انشاءاللہ میرا یہ پیغام ہے میرے سمیت کہ ہم اس کو روزانہ بنیاد پر ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے، تاکہ ہمیں خود کو آپریٹ کرنے کے لیے اور اس کائنات کو چلانے کے لیے، کیونکہ ہم اللہ کے خلیفے ہیں یہاں پر۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے اور انہوں نے اس کو پریکٹیکل ہمیں، تو اس لیے ہم اس پہ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کے فہم کو ہم سامنے رکھیں گے کہ جو اللہ نے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پریکٹیکل ہمیں کر کے دکھایا، اس کی روشنی میں اور اس دونوں باتوں کو جو صحابہ نے سمجھا، اس سمجھ کے مطابق انشاءاللہ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس لیول پر جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 کام زندگی میں اگر آپ کر لیں تو میرے اساتذہ فرماتے ہیں کہ آپ کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور وہ کامیابی کا آپ کا پہلا دن ہو۔ نمبر 1، سیکھیں، جو آج الحمدللہ ان خوبصورت اور پاکیزہ ہستیوں سے ہم نے سیکھا ہے۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، آپ سیکھ تو لیا ہے، دوسرا کام اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں۔ انشاءاللہ عمل کی نیت سے ہم نے سنا ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی بھی کر لی اور ہم نے کچھ سیکھ بھی لیا، اور اب ہم انشاءاللہ اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ تیسری میری یہ نصیحت ہے کہ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے سیکھا اس کو آگے ہم نے سکھانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم چونکہ سارے ہم معلم ہیں، تو اللہ پاک نے معلمین کون بھیجے تھے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ تو اب تو چونکہ کوئی نبی نہیں آنا، تو اب یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ یہ صرف مفتی شکیل صاحب کا یا مفتی شوکت صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہم یہاں جتنے 22 لوگ 30 لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس قرآن کو اور صاحب قرآن کی زندگی کو ہم سمجھیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کیسا عمل کریں گے؟ جیسے صحابہ نے عمل کیا، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی، ہمارے گھروں میں فتنے ختم ہوں گے، ہماری اولاد، ہمارے شاگرد جو نافرمان ہو رہے ہیں وہ نافرمانیاں ختم ہوں گی، ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا، ہماری دنیا بہترین اور ایک مثالی بن جائے گی، اور اس کی ہماری زندگی اپنی خوشحال ہوگی، اپنی خوش آئند ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں بہترین صلہ ملنے والا ہے اور وہ جنت کی صورت میں ملنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ عمل فرمائیں گے سب حضرات سامعین جو یہاں حاضرین ہیں۔ آپ دونوں حضرات سے بھی میری یہی اپیل ہے، اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیں، صبح اٹھیں، نماز کے بعد قرآن پاک کھولیں۔ دیکھیں ہمیں ایک میسج آتا ہے نا، ہمارے دور میں چٹھی لکھی جاتی تھی، تو میں واہدہ بارڈر پہ تھا تو وہاں پہ میں نے چٹھی لکھی اور اوپر میں کچھ شعر و شاعری بھی کرتا تھا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، شہادت ہے مشن اپنا، صحرا میں دفن ہوں گے وردی ہے کفن اپنا۔ میرے یہ شعر جو چٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس کو میرے خیال میں میری ماں نے، میرے بہن بھائیوں نے اور میری بیگم نے مہینے میں 30 دفعہ پڑھ ڈالا۔ کتنی دفعہ پڑھ ڈالا؟ 30 دفعہ، کیونکہ دوبارہ میری چٹھی مہینے بعد آنی تھی۔ میں وہاں پر SSG میں تھا تو میں ہر مہینے بعد ایک چٹھی لکھتا ہوتا تھا۔ یہ واقعہ ہے 2002 کی جنگ کا۔ تو جنگ میں ایک اپنے جذبات ہوتے ہیں وہاں، کیونکہ سامنے کیا ہوتا ہے، طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک ہمارے قدرتی دل میں ایک ایمان پیدا کرتا ہے کہ ہم تو انشاءاللہ مر گئے تو شہید کہلائیں گے، اور دنیا بھی ہمیں یاد رکھے گی اور آخرت میں بھی ہمیں بہترین صلہ ملے گا۔ تو اس وجہ سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ صبح کی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ اس چٹھی کو، جو کہ مجھ سے پیارے حبیب نے، جو مجھ سے بڑے
حکمران نے، بلکہ پوری کائنات سے انبیاء سے بڑے حکمران نے، رب کائنات نے یہ چٹھی آپ کے نام لکھی ہے اور وہ 30 پاروں پر مشتمل ہے. چھوٹی چٹھی بھی نہیں ہے. میری چٹھی ایک ورقے پر تھی، ایک کاغذ پر تھی، اور میری بیگم نے اس کو 30 دفعہ مہینے میں پڑھا. اب میں یہ نہیں کہتا، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا کہ الف لام میم پہ 30 نیکیاں نہیں ملتی. اس کو الف لام میم سے لے کے والناس تک ضرور پڑھیں اور ہر لفظ پر 30 نیکیاں کمائیں، کہ یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے، اور اس کمائی کا آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ صلہ ملے گا، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی. لیکن میں یہ متقاضی ہوں آپ سے، یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ اس قرآن کو اپنی ہی زندگی میں صرف ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. بے شک عربی اگر نہیں پڑھتے، صرف ترجمے میں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، فارسی میں، ہندی میں، پشتو میں، ہر زبان میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. تو اپنی زندگی کا جب صبح آپ کی ہو تو آپ قرآن کھولیں، ترجمے والا پڑھ سکتے ہیں، عربی میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو صرف 2-4 آیات یا اپنی بساط کے مطابق ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کی آپ کی طرف چٹھی آئی ہے اور یہ وہ مینول بک ہے کہ جس کے مطابق آپ کو اب میں چلانا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح اگر چلیں گے تو میں نے جو موبائل کی مثال دی ہے تو آپ بہترین طریقے سے چلیں گے، آپ زندگی کے دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے، اور اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں بھی برکت ڈالے گا، اللہ آپ کے گھروں میں بھی برکت ڈالے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمیں مفتی سے دعا سے للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کا یہاں نہ قبول فرما. اللہ جتنی بھی ہمارے ٹیچرز آئی ہیں اللہ ان سب کا نہ قبول فرما. اللہ ان کی مشکلات دور فرما. اللہ ان سب کے مستقبل کو روشن فرما. اللہ ان کی نسلوں کے مستقبل کو روشن فرما. اللہ ہم میں سے جو آدمی جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ہم سب کی پریشانی دور فرما. اللہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوئی، اللہ ہم سب کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کریم سے حوالے سے بات کی، اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی فکر نصیب فرما. اللہ قرآن کریم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس سکول میں برکت نازل فرما. اللہ اس کو ترقی نصیب فرما. اللہ بچوں کے مستقبل کے سنورنے کا اس سکول کو سبب اور ذریعہ بنا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جن بہنوں نے بھی ان کے اسکولوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے مال رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے اور ہمارے تمام علم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، نہ کہ ہمیں اس علم کو غرور کا ذریعہ بنائے. ابھی ریفریشمنٹ ہے.